جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت پاکستان کی تاریخ میں کافی متنازع دور رہا ہے۔ 11 سال پر محیط یہ دور حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا دور حکومت رہا ہے۔ کچھ لوگ پاکستان میں آج بھی دہشت گردی، ڈرگ کلچر، اس کا ذمہ داری ضیاء الحق کی ناکام پالیسیوں کو دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے مارشل لا کو مستحکم بنانے کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس کا خمیازہ آج بھی پاکستان بری طرح بھگت رہا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں آج بھی کافی ایسی کمیونٹی ہے جو ضیاء الحق صاحب کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور وہ اسلام کے لحاظ سے ان کو مجاہد کا درجہ دیتے ہیں۔ اس کی اسلامی پالیسیوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کا دور حکومت پاکستان کا مذہبی لحاظ سے سنہری دور ہے۔ آئیے ہم جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ 1977 میں بھٹو کے دور حکومت کے اندر جنرل الیکشن کنڈکٹ کروائے گئے۔ ان میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھاری اکثریت حاصل کی۔ اس کے مخالف جماعتیں پاکستان نیشنل الائنس، جس کے سربراہ مفتی محمود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب، انہوں نے ناکامی حاصل کی۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جو الیکشن کے نتائج تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا اور ملک گیر احتجاج شروع کیے۔ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ملک میں دوبارہ الیکشن کنڈکٹ کیے جائیں اور ملک کے اندر اسلامی نظام رائج کیا جائے۔ حالات اس قدر بے قابو ہو گئے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق صاحب نے آپریشن فیئر پلے کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک کے اندر مارشل لا نفاذ کیا اور جو 1973 کا آئین رائج تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی کتاب اف آئی ایم اساسینیٹڈ، جو اس نے جیل کے دوران لکھی اپنی پھانسی سے پہلے، اس میں لکھتے ہیں کہ میرے دور حکومت کو گرانے میں جو اسلامی نظام لانے کی تحریک تھی وہ ایک پلانڈ اسٹریٹجی تھی، جس کا جواز بنا کر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کا نفاذ کیا تھا۔ اسی اسنا میں نصرت بھٹو، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک ریٹ دائر کی اور یہ موقف اپنایا کہ جنرل ضیاء الحق نے جو ملک کے اندر جو مارشل لا لگایا ہے اور موجودہ جو آئین ہے اس کو منسوخ کیا ہے وہ ایک ناجائز اور انلیگل تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی سپریم کورٹ نے 10 نومبر 1977 کو ایک فیصلہ سنایا جس میں انہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت مارشل لا کو جائز قرار دیا۔ یہ تھا اس وقت جو پاکستان کی عدلیہ تھی ان کا حال۔ چونکہ بھٹو کے دور حکومت کے خلاف جو مہم جاری تھی وہ اسلامی نظام لانے کی تحریک تھی اور مارشل لا کو نافذ کرنے کا جو جواز تھا وہ بھی یہی تھا۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے مذہبی کارڈ کا بھرپور استعمال کیا اور ملک کے اندر اسلامائزیشن کرتے ہوئے کچھ اسلامی اصولوں کو نافذ کیا، جس میں انہوں نے 1979 کے اندر حدود آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت زنا، شراب اور اس طرح کی جو چوری کی جو شرعی سزائیں ہیں اس کو نافذ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی کورٹ کا بھی انعقاد کیا پاکستان کے اندر۔ بینکنگ سسٹم کو سود سے پاک کرنے کے لیے انہوں نے پروفٹ لاس کا کنسیپٹ وہ متعارف کروایا۔ حقیقت میں پھر بھی انٹرسٹ وہ ہی چلتا رہا جو بینکنگ سسٹم کی بیس ہوتی ہے، انٹرسٹ سسٹم۔ اسی اسنا میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کے اندر ہی 1979 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، جو کہ 2024 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے اس کو انلیگل اور جوڈیشل مرڈر قرار دیا اور یہ کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ٹرائل کیے گئے وہ انفیئر تھے۔ یہ خاص طور پر اس لحاظ سے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت مزید متنازع وہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی اسنا میں 1979 کے اندر رشیا نے افغانستان کے اندر انویژن کر دی، مطلب افغانستان پر وہ زمینی حملہ کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جسے کولڈ وار کا ٹینور کہا جاتا ہے۔ اس میں امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کی بھرپور مخالفت کر رہے تھے اور پاکستان نے
جو ہے اس دور کے اندر امریکہ کا ساتھ دیا۔ امریکہ نے جو ہے پاکستان کا ساتھ لیتے ہوئے مجاہدین تیار کیے۔ یہ مجاہدین کا گروہ پاکستان میں ٹریننگ پاکستان کی آرمی سے لیتا، اس کو اسلحہ امریکہ دیتا پاکستان کے ذریعے، اور یہ مجاہدین جو ہیں وہ افغانستان کے محاذ پر رشیا کے خلاف لڑتے رہے۔ ان میں مشہور آپ سنتے ہوں گے ملا عمر اور اسامہ بن لادن، یہ اس دور کے اندر پاکستان میں ہیرو سمجھے جاتے تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے جو لاکھوں افغانستان کے شہری تھے یہ پاکستان میں ہجرت کر کے آئے۔ اس ہجرت کی وجہ سے، بارڈر کراسنگ کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈرگ کلچر یعنی ڈرگ سمگلنگ بہت عام ہو گئی، اور اس وار کی وجہ سے پاکستان میں ایک کلیشنکوف کلچر پیدا ہو گیا، جس کے نتائج یہ تھے کہ پاکستان میں جو ہے ڈرگ عام ہو گیا۔ یہ لعنت جو نشے کی ہے یہ پاکستان میں پھیل گئی، اور پاکستان میں کرائم ریٹ بہت ہی زیادہ ہو گئی۔ 18 اپریل 1988 کو افغان وار ختم ہو گئی۔ پاکستان، افغانستان، رشیا اور جو امریکہ، ان کے درمیان ایک جو ہے وہ صلح نامہ ہوا جسے جنیوا ایکارڈ کہتے ہیں۔ اس کے تحت رشیا نے اپنی تمام جو فورسز تھیں ان کو وڈرا کر لیا۔ نتائج اس کے یہ تھے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ حکومتی خلا پیدا ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سول وار بھی شروع ہو گئی۔ جو مجاہدین پاکستان نے تیار کیے تھے وہی مجاہدین پاکستان کے مخالف ہوتے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان شہری پاکستان کے اندر ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی پاکستان کے اوپر بوجھ بن گئے۔ ان کو واپس جانے کی کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی تھی، اور وہ آج بھی پاکستان میں کچھ افغان شہری جو ہے موجود ہیں جو کہ انلیگل موجود ہیں۔ یہ اس افغان وار کے نتائج ہیں جو 1979 سے لے کر آج 2026 تک پاکستان جو ہے وہ اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 1977 کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب نے ملک کے اندر مارشل لاء کا نفاذ کیا تھا تو انہوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے عوام سے وعدہ کیا کہ وہ 90 دن کے اندر اندر جلد از جلد ایک عوامی حکومت یا جمہوری نظام لائیں گے، اور نظام حکومت اس عوامی حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ لیکن بعد میں جنرل صاحب یہ وعدہ بھول گئے اور جو ہے ملک کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور یہی وجہ تھی کہ جو 1981 کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی جسے جو ہے وہ جو ڈیموکریسی کو بحال کرنے کی تحریک بھی کہتے ہیں۔ اس میں مفتی محمود بھی شامل تھے، چونکہ یہ وہ سارے سیاسی قائدین تھے جو شروع میں تو جنرل صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے ڈیموکریسی کا وعدہ کیا تھا، لیکن بعد میں یہ وعدہ بھول گئے۔ تو یہ تمام تر سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اور جمعیت علماء اسلام بھی شامل تھی، انہوں نے جنرل صاحب کے خلاف مہم شروع کی اور پاکستان میں دوبارہ سے ڈیموکریسی کو بحال کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کو سراہتے ہوئے جنرل جو ہے صاحب نے 1985 کے اندر جنرل الیکشن کنڈکٹ کروائے۔ یہ پارٹی لیس الیکشن تھے، اس میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں، اور اس کے تحت جو ہے محمد خان جنیجو کی حکومت آئی اور دوبارہ سے سینٹ کے جو ہے وہ ممبر الیکٹ ہوئے، اور غلام اسحاق صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین سلیکٹ ہوئے، اور محمد خان جنیجو جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور اس کے ساتھ 1973 کا جو آئین ہے وہ دوبارہ سے بحال کیا گیا، اور اس آئین کے تحت جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1973 کے آئین میں 8ویں ترمیم لائی گئی۔ اس 8ویں ترمیم کے اندر آرٹیکل 58(2) متعارف کروایا گیا۔ اس آرٹیکل کے مطابق 58(2) کے مطابق جو صدر ملک کا وہ کسی بھی وقت ہنگامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے، اور تمام جو ہے وہ اسمبلیاں ان کو تعلیل کر سکتا ہے اور حکومت کو برطرف کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر پھر 20 سال تک جو ہے وہ اس کے نتائج رہے کہ صدر نے اس آرٹیکل کا مس یوز کیا۔ 10 اپریل 1988 کو پاکستان کے اندر ایک بڑا ہی دردناک سانحہ پیش آیا۔ سانحہ یہ تھا کہ
فیض آباد کے علاقے میں یعنی راولپنڈی اسلام آباد کے قریب اوجری کیمپ جو کہ آرمی کا کیمپ تھا اس کے اندر اسلحے کا ڈیپو تھا۔ مطلب یہ افغان وار کے اندر امریکہ کا جو بھی اسلحہ آتا تھا وہ اس اوجری کیمپ کے اندر محفوظ کیا جاتا، جو بعد میں افغانستان جو ہے وہ جس کی سپلائی دی جاتی تھی۔ اور یہ جو اوجری کیمپ تھا یہ امریکی اسلحے کا مرکز بن چکا تھا۔ اپریل 1988 کو اس اوجری کیمپ یعنی اسلحے کے ڈیپو میں آگ لگ گئی۔ نتائج یہ ہوئے کہ جو میزائل تھے پاکستان کے اندر موجود تھے اس ڈیپو کے اندر، وہ پاکستان کے اوپر ہی برسنا شروع ہو گئے۔ ارد گرد کے علاقوں میں میزائل گرنے شروع ہو گئے اس ڈیپو سے نکلنے والے، اور جس کی وجہ سے سینکڑوں ہلاکتیں پاکستان میں ہوئیں اور بہت سی کیجولیٹی جو ہیں اس نے پاکستان میں جنم دیا۔ اس کا جو محمد خان جنیجو صاحب تھے انہوں نے اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جو کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور تحقیق کے لیے ذمہ دار تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک سویلین گورنمنٹ یا ایک سویلین پاکستان کی آرمی کا جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے اور اس میں تحقیق کر رہا ہے، چونکہ یہ ایک سیکیورٹی فیلئر تھا اور یہ مس مینجمنٹ تھی آرمی کے اس ادارے کی اس جگہ پر۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب اس وقت پاکستان کے صدر تھے، ان کو یہ بات ناگوار لگی کہ ایک سویلین جو ہے وہ آرمی کی جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے محمد خان جنیجو جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس کے اور صدر کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلاف اس حد تک بڑھ گئے کہ مئی 1988 کو صدر مملکت جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور ملک کے اندر ایک عبوری نظام رائج کر دیا۔ چونکہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ وہ سال تھا جس میں افغان وار اینڈ ہو چکی تھی اور جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کے تمام تر مقاصد پورے ہو چکے تھے، اور یہی اثنا تھی کہ ملک کے اندر بھی اندرونی لحاظ سے جو جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتیں تھیں، وہ کافی جنرل صاحب سے ناراض تھی جو صدر صاحب تھے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب بہاولپور جو کیمپ تھا اس میں ٹریننگ کیمپ کے اندر راولپنڈی سے ایک طیارے کے ذریعے روانہ ہوئے۔ واپسی پر جنرل صاحب چونکہ آموں کے بڑے ہی شوقین تھے، انہوں نے حکم دیا کہ کچھ آم جو ہے وہ میرے جہاز میں رکھے جائیں۔ آموں کی پیٹیاں جنرل صاحب کے جہاز میں رکھی گئی۔ ابھی جو ہے جہاز نے پروان بھری ہی تھی کہ رستے کے اندر ہی 4 بجے کے قریب 18 اگست 1988 کو 4 بجے کے قریب بہاولپور کے قریب طیارہ جو ہے وہ بے قابو ہو گیا پائلٹ کے ذریعے، اور یہ طیارہ کریش ہو گیا، اور یوں جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ اپنے کافی ساتھیوں کے سمیت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ آموں کی پیٹیاں اس میں کچھ ایسی جو ہے وہ چیز یا ایسا مواد رکھا گیا تھا جس کی ایکسپلوژن کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے تباہ ہوا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ماہرین آج بھی کہتے ہیں کہ 1988 میں جو اسلحے کے ڈپو کو آگ لگانا تھی یہ بھی امریکی سازش تھی، لیکن ابھی تک کوئی حتمی رپورٹ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جاری نہیں کی گئی، اور یوں 18 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور حکومت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق صاحب نے ملک کا جو صدر کا عہدہ ہے اس کو سنبھال لیا، اور اس طرح نظام آگے بڑھتا گیا۔